اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج میں بہت ایک اہم خبر پہ بات کروں گا کہ امریکہ جو ہے آپ کو پتہ ہے آج کل چین کا کافی مخالف ہوا ہے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ اپنی اکانومی کی بحاف کے اوپر اب اتنا طاقتور ہو چکا ہوا ہے کہ وہ امریکہ کو ٹکر دے سکتے ہیں. تو امریکہ کو یہ خطرات کافی عرصے سے لاحق ہیں جب سے ٹرمپ انتظامیہ برسر اقتدار آئی ہے. اس وقت سے لے کر ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ چائنا کو جو ہے وہ لمٹ کریں، ان کو کنٹرول کریں، ان کو مینیپولیٹ کریں اور کسی بھی طریقے سے ان کی جو ہے اکانومی کو نقصان پہنچایا جائے تاکہ یہ امریکہ کے لیول پہ نہ آئے. اسی کام کو انجام دینے کے لیے امریکہ نے مختلف اوقات میں مختلف سینکشنز لگائیں چائنا کے اوپر. جیسے 2018 کے اندر انہوں نے اپنا جو ٹیرف تھا مصنوعات کے حوالے سے اس کو بڑھا دیا اور اس کے جواب پہ پھر چائنا نے بھی جواب دیا اور یہ اس طرح کی گیم چلتی رہی. لیکن ابھی حال ہی میں ایک بڑی چیز امریکہ کے جو مائک پومپیو ہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ، انہوں نے کہا کہ امریکہ نے چین کی ٹیکنالوجی کی کمپنیوں کے مخصوص ملازمین پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں معاون بننے کا الزام عائد کرتے ہوئے ویزے کی پابندیوں کا اعلان کر دیا. یہ کچھ کمپنیز ہیں جن کے جو ملازمین ہیں ان کو انہوں نے امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا، وہ کیونکہ وہ کہتے ہیں جی یہ انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہیں. اور امریکہ کے جو مائک پومپیو انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ جی امریکہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک امید ہے اور ایسے افراد کے لیے امید ہے جو انتہائی پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک امید کی کرن ہے امریکہ جو ہے. اور جنہیں خاموش کروا دیا گیا ہو ان کے لیے بھی ایک کرن ہے، ان کی آواز بن کر ابھرتا ہے امریکہ. یہ وہی امریکہ ہے جی، یہ وہی امریکہ ہے جس نے عراق کے اندر ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے نام کے اوپر تباہی پھیلائی. اس کے بعد افغانستان کے اندر اسامہ بن لادن کی کارروائیوں کے حوالے سے تباہی پھیلائی اور پچھلے تقریباً آپ کر لیں 2001 سے لے کر اور آن ورڈ ابھی تک تقریباً 19 سال ہو گئے ہیں. 19 سال سے یہ ایک اس ملک کے اندر بیٹھا ہوا تھا. یہ وہی امریکہ ہے جو یہ بات کر رہا ہے کہ جی ان کو بہت درد ہے ان لوگوں کا جو بہت پسے ہوئے لوگ ہیں. تو اگر یہ کسی کو خود جو پسے ہوئے ہیں ان کو خود پیس دے تو اس پہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ کوئی اور اس میں کوئی ایکشن کر رہا ہو یا وہ کسی اور کی کوئی پالیسی ہو اس طرح کی تو اس کو یہ برداشت نہیں کرتی. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ والی بات ایک ہے بیچ میں. اچھا، انہوں نے کہا کہ ہم خاص کر چین کی کمیونسٹ پارٹی جو ہے، اب یہ اہم بات ہے کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے آواز اٹھا رہی ہیں جو دنیا کی بدترین پامالیوں میں شامل ہے. کہتے ہیں جی چین جو ہے وہ ایسا ملک ہے جو سخت ترین جو ہے نا وہ پامالیاں کر رہے ہیں، اور ابھی وہ کیا کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بھی آگے آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. اس کے علاوہ جی انہوں نے یہ کہا، مائک پومپیو نے کہا کہ یہ جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اس سے کچھ مخصوص ٹیکنالوجی کی کمپنیز ہیں جن کو اس سے نقصان پہنچے گا. اور اب وہ کون سی کمپنیز ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو کمپنی کے بارے میں بتاؤں میں اس کے اوپر بات کروں گا، لیکن انہوں نے مائک پومپیو نے ایک اور بات کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر سیکرٹری اسٹیٹ کے پاس غیر ملکی داخلے سے امریکہ کی خارجہ پالیسی پر برے اثرات پڑنے کی وجوہات ہوں تو امیگریشن کے سیکشن 212 A3C اور قومیت ایکٹ کے تحت ایک غیر ملکی امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے یہ ناقابل قبول ہے کہ کوئی دوسرے ملک کے لوگ جو ہیں وہ اسپیشلی چائنا کے لوگ ہمارے ملک میں نہ آئیں. اچھا، پابندیوں کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کے فیصلے سے جن کمپنیوں پر برے اثرات پڑیں گے ان میں سب سے پہلے جو بڑا نام ہے اور وہ ایک ہی نام ہے میرے خیال سے، وہ ہواوے ہے. اور ہواوے کمپنی کو وہ کہہ ہے کہ اسمارٹ فون بنانے کی کمپنی ہے ہواوے. شاید آپ کے پاس بھی ہواوے کا موبائل ہو تو جی آپ کی فون کمپنی جو ہے اس کے حوالے سے امریکہ نے سخت اقدامات کی بات کی ہے اگر آپ ہواوے یوز کر رہے ہیں تو. اچھا، وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہتے ہیں کہ ہواوے جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کا ایک خفیہ بازو ہے جو سیاسی مخالفین کو سینسر کرتا ہے جی، اور سنکیانگ میں نظر بندی کیمپوں کو چلاتا ہے. اچھا، یہ سنکیانگ بہت اہم ہے، چین کا یہ صوبہ ہے جی سنکیانگ.
اور یہ بڑا اہم ہے کس حوالے سے، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر اکثریت مسلمانوں کی ہے اس لیے، اور امریکہ اس بات کو اسی لیے پن پوائنٹ کر رہا ہے تاکہ جو مسلمان ہیں وہ امریکہ کے ساتھ دوبارہ مل جائے، اسپیشلی پاکستان اور پاکستان سے ملحقہ جو ملک ہیں جن میں مسلمان رہتے ہیں، وہ سارے بجائے کہ چائنا کے گروپ میں شامل ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ واپس امریکہ کے گروپ میں آ جائیں، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ سنکیانگ کے اندر جو مسلمان ہیں ان کا بڑا ہمدرد ہے، ان کا بڑا حامی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پورے چین سے جو ہیں یہ جو سنکیانگ کے اندر جو مطلب نظر بندی کیمپ ہیں، ان میں پورے چین سے لوگ لے کے لائے جاتے ہیں، اور وہ ہواوے کی کمپنی کے لوگ کر رہے ہیں یہ کام، ان کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں حکومت کے لیے، اور وہ سارے بندوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ادھر لا کے بند کر دیتے ہیں سنکیانگ کے اندر۔ اچھا، انہوں نے پابندی سے متاثر ہونے والی کمپنیوں کے بارے میں مزید کہا کہ ہواوے کے مخصوص ملازمین کمیونسٹ پارٹی کی حکومت کو انسانی حقوق کی بے حرمتی کے لیے معاون مواد فراہم کر رہے ہیں، مطلب ان کے لیے جاسوسی بھی کر رہے ہیں، معاون مواد بھی دے رہے ہیں۔ اچھا، اور مائک پومپیو نے اپنے بیان میں کہا کہ دنیا بھر کی مواصلاتی کمپنیوں کو میں یہ نوٹس بھی دے رہا ہوں، اور ان کو نوٹس پہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ ہواوے کے ساتھ کاروبار کر رہی ہیں تو وہ انسانی حقوق کی پامالی کے کرنے والوں کے ساتھ کاروبار کر رہی ہیں۔ اور خیال رہے آپ کو ایک بات کا اس کے ساتھ ہی کہ 10 جولائی کو سنکیانگ میں مسلم اقلیت کے خلاف انسانی حقوق کی پامالی کی ذمہ داران چینی سیاستدانوں کے خلاف پابندیوں کو اعلان کر دیا تھا امریکہ نے۔ اچھا، امریکہ نے چین میں کمیونسٹ پارٹی کے اہم رکن چن کومگوف اور 3 دیگر عہدیداروں پر سنکیانگ میں مسلم اقلیتوں کے خلاف انسانی حقوق کی پامالی کے الزامات پر پابندیاں عائد کی تھیں۔ انہوں نے یہ اسی حوالے سے بات چل رہی ہے، پھر میں مزید آپ کو آگے تھوڑا سی ایک دو چیزوں کے حوالے سے بات کروں گا کہ چین اور امریکہ کے درمیان 2018 میں ایک تجارتی جنگ کا آغاز ہوا جب امریکی صدر نے چینی مصنوعات پر ٹیرف میں اضافہ کر دیا تھا، اور چین نے بھی اس کا بھرپور جواب دیا تھا۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی، لیکن رواں برس اسی سال مئی میں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اسمارٹ فون کمپنی ہواوے پر امریکی ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر کی سپلائی کے حوالے سے پابندی کو مزید سخت کیا گیا تھا۔ امریکی حکومت کی جانب جاری حکم نامے کے تحت ہواوے اور اس کے سپلائرز کو امریکی ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر کے استعمال سے روکنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس پابندی کا اطلاق ستمبر سے ہوگا، کمنگ ستمبر، جس کے تحت دنیا بھر میں امریکی ساختہ مشینری اور سافٹ ویئر استعمال کرنے والی کمپنیوں کو ہواوے یا اس کی ذیلی کمپنیوں کے لیے چپس کے ڈیزائن کی تیاری سے روک دیا جائے گا۔ اس سے قبل امریکہ نے ہواوے پر پابندیوں کے حکم نامے کی مدت میں مئی 2021 تک اضافہ کر دیا تھا، جس کے لیے ٹرمپ انتظامیہ نے قومی سلامتی کے خطرے کو جواز بنایا، اور امریکہ کی جانب سے الزام عائد کیا جاتا ہے کہ ہواوے کی چینی حکومت سے قریبی تعلقات ہیں اور یہ کمپنی اپنے آلات جاسوسی کے لیے استعمال کر رہی ہے، جس کے بعد امریکہ میں ہواوے کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے اوپر ان کو جو ہے نا بلیک لسٹ کیا گیا ہوا ہواوے۔ تو یہ جو کمپنی ہے ہواوے، اصل بات یہ ہے کہ ہواوے پوری ورلڈ کے اندر اس ٹائم جو ہے وہ اس کے اسمارٹ فون چاہ رہے ہیں، اور اس سے کہیں نہ کہیں چائنا کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ تو امریکہ یہ بالکل نہیں چاہتا کہ کسی قسم کا بھی مارکیٹ شیئر جو ہے وہ اسمارٹ فون کے حوالے سے یا کسی بھی چیز کے حوالے سے وہ چائنا لے کر جائے، کیونکہ چائنا آلریڈی کافی زیادہ ٹف ٹائم دے چکا ہوا ہے امریکہ کو بھی، بھارت کے ساتھ بھی اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے، بھارت امریکہ کا ایک خاص آپ سمجھ لیں الائے ہے ایشیا کے اندر۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے ساتھ میں حاضر ہوں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ کی کوئی اپنی رائے ہے اس ویڈیو کے حوالے سے یا اس ٹاپک کے حوالے سے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔